دوبارہ سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. شکریہ. جی علامہ صاحب، ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے کہ کیا عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہی ہو سکتا ہے یا وہ بھی مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی حدیث مبارکہ بیان کی ہے جی کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے. جی حتیٰ یتوفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. جی آپ کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج یعنی کہ آپ کی بیویاں جو ہیں وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھی. جی تو اس سے یہ بات تو ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی اعتکاف ہے. جی مردوں کے لیے اعتکاف اللہ کے گھر مسجد میں ہے جی اور خواتین کے لیے اعتکاف مسجد میں علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے معاملات ہیں. تو ان وجوہات کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ خواتین اپنے گھر میں اعتکاف فرمائیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی نا تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح اجر اور ثواب عطا فرمائے گا جس طرح کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے اللہ پاک مردوں کو عطا فرماتا ہے. تو ان کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف فرمائیں. خواتین کا اعتکاف کیا ہے؟ یہ اپنے گھر میں ایک جگہ مختص کر لیں، خاص کر لیں. جیسے یہ ایک کمرہ ہے، یہ انہوں نے خاص کر لیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اب اس کمرے کو ہم ان کی مسجد کہتے ہیں کہ یعنی یہ گھر کی مسجد ہے. یہاں سے اس کے لیے خواتین کے لیے وہی احکام ہیں جو مسجد میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے ہیں. یہ خواتین بلا وجہ بغیر شرعی عذر کے اور بغیر کسی طبی عذر کے اس اپنی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتی. یعنی کہ یہ جو انہوں نے اپنی جگہ خاص کی ہے اس میں ایک اور چیز بھی ذہن نشین فرما لیں. عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس ایک جائے نماز کی جگہ خاص کرنی ہے یا ایک لیٹنے اور سونے کی جگہ. یہ نہیں ہے، یہ ایک پورا کمرہ بھی خواتین اپنے لیے مختص کر سکتی ہیں. وہ پورے کمرے میں ادھر بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں وہاں بیٹھ جائیں، وہ کوئی پابندی نہیں ہے. مطلب کہ جیسے کہ جگہ جتنی ہے کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہی ایک کمرہ ہے تو وہ تھوڑا سا حصہ کمرے کا استعمال کر سکتے. اگر کسی کے پاس 4-5 کمرے ہیں تو وہ اپنا ایک کمرہ الگ سے اعتکاف کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جی بالکل. میرا مین مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید تھوڑی سی جگہ پہ ہی ہم نے بیٹھنا ہے. وہ ضروری نہیں ہے. آپ پورے کمرے میں یہاں بیٹھ جائیں وہاں بیٹھ جائیں. اس کو آپ پورا اپنا مسجد جو ہے وہ مقرر کر لیں کہ یہ میرے اعتکاف کی جگہ ہے. تو یہاں سے آپ جو ہے وہ بلا وجہ باہر نہیں جا سکتی بغیر شرعی عذر کے اور بغیر طبی عذر کے. بغیر طبی عذر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وضو کرنا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے جا سکتی ہیں. اور اسی طرح ایک عذر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی خاتون اعتکاف پہ بیٹھی ہے اور اس کے لیے کھانا پکانے والا یا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ اپنے کھانے اور پینے کا اہتمام بھی کر سکتی ہیں. یہ اس کا ایک شرعی عذر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس کے لیے اس کو اجازت دی گئی ہے. تو بہرحال اعتکاف خواتین کے لیے مسجد میں نہیں ہے بلکہ ان کے لیے گھر میں ہے اور ان پر وہی احکام نافذ ہوں گے جو مسجد میں اعتکاف کرنے والوں پر ہوتے ہیں. اور اس میں اکیلی خاتون بھی بیٹھ سکتی ہے اور اجتماعی طور پہ کثیر تعداد میں یعنی کہ 2 4 5 10 20 جتنا مناسب ہو وہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. اس میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو بہرحال یہ خواتین کے لیے کچھ مسائل ہیں اور کچھ معاملات ہیں جو اعتکاف کے ضمن میں بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی خاص چیز یا ضروری بات جو اعتکاف میں ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتا سکیں؟ جی میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اعتکاف کے لیے بنیادی طور پہ نا 2 چیزیں شرط ہیں.
ایک اعتکاف کے لیے شرط ہے روزہ رکھنا، جی ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی یا وہ روزہ نہیں رکھ پاتا تو یہ سنت مؤکدہ کا جو اعتکاف ہے یہ آخری عشرے کا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، خود بخود اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اچھا ہاں جی، اس کے لیے روزہ بنیادی شرط ہے. جی تو اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اعتکاف کرے تو پھر اپنے روزے کا بھی خاص خیال رکھے. روزے کا خاص خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے وقت میں 2-4 منٹ 5 منٹ پہلے جو ہے وہ روزہ بند کر دینا اور افطاری کے وقت میں 1-2 منٹ کی احتیاط کر کے پھر روزہ افطار کرنا. اسی طرح اپنے روزے کا خیال رکھنا کہ کہیں غلطی سے اگر روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا ساتھ اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا. اچھا، اعتکاف کی قضا کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے 2 دن بیٹھا، 3 دن بیٹھا، 4 دن، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے آخری عشرہ. عشرہ 9 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور عشرہ 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے شرط ہے آخری عشرہ. اگر فار ایگزامپل ایک بندہ آخری عشرہ کمپلیٹ نہیں کر سکا، 8ویں دن 9ویں دن جو ہے وہ کسی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے اس کو اعتکاف ختم کرنا پڑا تو اب اس پر اعتکاف کی قضا لازم ہوتی ہے. اور اعتکاف کی قضا کیا ہے؟ عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اگلے سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف ہی اس کی قضا ہوگی. ایسا نہیں ہے. اس کی قضا کیا ہے کہ وہ سمپل 1 دن کا اعتکاف کر لے. جو دن اس کا آخری دن ٹوٹا ہے نا جی، اس دن کا اعتکاف کر لے گا تو اس کے اعتکاف کی قضا ہو جائے گی. اس کے لیے وہ 1 دن کا اعتکاف جو ہے وہ لازمی ہے، اس کی قضا کرنا اس پر لازم ہے. تو ایک اعتکاف کے لیے شرط ہے روزہ اور دوسری اعتکاف کے لیے شرط ہے یہ جو ایک دن انہوں نے اعتکاف کرنا ہے، یہ عید کے بعد کریں وہ؟ اگر آخری میں آخر تک تو ویسے وہ چلے جائیں گے تو کمپلیٹ ہو ہی جائے. اگر اس کے درمیان ہو جاتا ہے ایسا مسئلہ تو پھر وہ عید کے بعد کریں؟ جی بالکل. جب قضا ہو گئی ہے، جیسے نماز قضا ہو جاتی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ فلاں وقت میں پڑھنی ہے، فلاں وقت میں نہیں پڑھنی. بس اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو، کیونکہ قضا کا معنی ہوتا ہے قرض، تو جتنا جلدی ممکن ہو قرض اتار دیا جائے. وہ اگر رمضان المبارک سے پہلے ایک بندے نے 2 دن اعتکاف کیا یا 4 دن کیا ہے تو وہ رمضان میں بھی کر سکتا ہے، اور اگر زیادہ دن ہو گئے ہیں عید کے بعد بھی کر سکتا ہے. تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. برحال احتیاط اسی میں ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ اپنا قرض اتار دے. تو یہ سب بیٹھ سکتے ہیں یا عموماً ہم نے دیکھا ہے چند لوگ مخصوص ہیں کہ جو اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، ادروائز زیادہ لوگ نہیں بیٹھتے؟ تو کیا ضروری ہے، لازم ہے سب پر؟ اعتکاف جو ہے نا، یہ پورا علاقہ جو ہے، پورا محلہ، یہ اس پر فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پورے علاقے میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کسی علاقے میں، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھتا تو پھر سب گناہگار ہوں گے. یہ فرض کفایہ ہے. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی بیٹھ جائے گا نا جی تو سب کی طرف سے ہو جائے گا. باقی جتنے لوگ بیٹھیں گے اتنا زیادہ اس کا اجر ہے اور اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے. تو روزے کے لیے میں دوسری شرط آپ کو بتا دوں. ایک ہے اعتکاف کے لیے دوسری شرط ہے مسجد کا ہونا. یعنی کہ جس جگہ پہ آپ نے اعتکاف کیا ہے، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، تو بلا وجہ وہاں سے باہر نہیں جانا. اگر کوئی بندہ وہاں سے باہر بلا وجہ چلا جاتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے. جی صحیح. تو اب آپ نے یہ اتنی بڑی بات بتائی ہے کہ ایک پورے محلے میں یا ایریا جو گاؤں ہے یا قصبہ ہے ایک بندہ بیٹھتا ہے تو سب کا ہو جاتا ہے. تو اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں بخشی ہے. تبھی میں دیکھتی تھی کہ لوگ آتے ہیں جب اعتکاف سے اٹھتے ہیں پھول لے کے آتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ اگر یہ بیٹھا تو کون سا ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے. فیملی رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ علامہ صاحب یہ کہتے ہیں. تو میرا خیال یہ آپ کی بات سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھیں اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک بندہ اگر بیٹھ رہا ہے تو سب کو ثواب مل رہا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے
کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے کاروبار، اپنے معاملات، بہت بڑی اپنے بات ہے یہ۔ فیملی، اپنے گھریلو معاملات سب چھوڑ کے تو وہ فقط صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے یہ بھی اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ فقط اپنی ذات کے لیے دعا نہ کرے، یہ سب کے لیے، سب کو اپنی دعا میں شامل کرے، کیونکہ اپنی ذات کے لیے کوئی بھی کام کرنا یہ تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کام وہی ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنی دعا میں، اپنی عبادت میں اور اپنی التجا میں، اور خاص طور پہ کیونکہ ایک بندہ بیٹھ گیا ہے تو تہجد کے وقت میں جو تنہائی کا عالم ہے تو اس میں وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اہل محلہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اتنی آگاہی دی اعتکاف کے بارے میں، بہت سارے لوگوں کو یقیناً فائدہ پہنچا ہوگا، جیسے مجھے بھی چند باتیں نہیں پتہ تھیں، آپ نے بتائی ہیں تو مجھے پتہ چلا ہے۔ تو اب ہمارا جو پروگرام کا جو ہے حصہ یہ ہے کہ نعت شریف دوسرے سوال کے بعد بھی ہے، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد عثمان چوہان صاحب نے، وہ ہمیں نعت شریف اپنی خوبصورت آواز میں سنائیں گے، تو آئیے نعت سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی سیم ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا۔ جی نعت سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ برکہ چینل جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں بڑے احسن طریقے سے علماء کرام کو ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا قاری قرآن ہوں، بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس کو آرگنائز کیا۔ میں بہت شکریہ، آپ کو جو ہے اپریشیشن دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو یہ اسی طرح کے جو کام ہمیشہ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آئیے پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں۔ حضور آپ کے در کا ادنا گدا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے در کا ادنا گدا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے، حضور آپ کا قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا قصیدہ لکھا ہے، خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لوگی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے در کا ادنا گدا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ
اور زمین کیوں ہے روشن ذرا یہ بھی سمجھو، ہاں زمین کیوں ہے روشن ذرا یہ بھی سمجھو کہ وہاں بھی تو آقا قدم آپ کا ہے، وہاں بھی تو آقا قدم آپ کا ہے، یہاں بھی تو آقا قدم آپ کا ہے، حضور آپ کے در کا ادنا گدا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت 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 پیاری آواز اور بہت ہی اچھا کلام ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے علامہ صاحب۔ ابھی آپ دعا کر دیں، میں پروگرام میں ضرور لگاؤں گی، اور تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایکچولی میں مجھے کافی لوگوں نے کہا یہ بات کہ غزل یہ کیا تمہارا فیلڈ کچھ اور ہے، میڈیا یہ وہ سارے کام تم نے کرنے، کوئی زمانے کا کام نہ چھوڑنا۔ تو میں نے کہا جب میری اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے اس بار تو میں کیوں نہ کروں، اگر نہیں آتا تو ہے نا آپ سب، میں سیکھ لوں گی آپ لوگوں سے، سیکھتے سیکھتے اگر دین کی طرف میں آ جاتی ہوں تو میرے لیے اس سے بڑی تو خوش قسمتی کوئی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ برکھا ٹی وی کے لیے آپ سب بیٹھے ہیں تو دعا ضرور کریں انشاءاللہ ضرور۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، پروردگار عالم، آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، پروردگار تلاوت قرآن پاک کی گئی بحضور سرور کائنات احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گلہائے عقیدت پیش کیے گئے، اور اس کے علاوہ مسائل کا سلسلہ ہوا، اے میرے اللہ سب کچھ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ آمین۔ آج 19 رمضان المبارک ہے، کل ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں، ہمارے دوست احباب اعتکاف پہ بیٹھیں گے، اے میرے اللہ ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین، پروردگار خصوص تیری بارگاہ میں، خصوص بالخصوص تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، غم زدہ ہیں ان کے غم دور فرما، بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پروردگار خصوص بالخصوص مالک مولا ہماری یہ بہن، انہوں نے خاص طور پہ اسلامی محافل کے لیے اور اسلامی پروگرام کے لیے یہ چینل تخلیق کیا، اے میرے اللہ ان کی اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے چینل برکہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس کے جو ناظرین ہیں، اس کے جو سامعین ہیں، اس کے ساتھ جو معاونین ہیں، اور مالک و مولا پروردگار عالم سب کو اپنی جناب سے ڈھیروں رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پروردگار ہماری یہ بہن ہے، اے میرے اللہ ان کی نیک آرزویں پوری فرما، ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما، اور پروردگار عالم دن دگنی رات چگنی ان کو ترقی عطا فرما، برکہ چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ حضور نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ
आलमीन परवरदिगार ये बरका चैनल है, ए मेरे अल्लाह इन्होंने इस महफिल पाक का एहतमाम और इंतज़ाम किया, अल्लाह इनको दारैन की सादतें अता फरमा, दोनों जहान की सादतें अता फरमा, हर तरह के नज़र बद से महफूज फरमा, हर तरह के शरीर के शर से महफूज फरमा, जालिम के जुल्म से महफूज फरमा, नज़र बद और नज़र जालिम से महफूज फरमा, अपनों के शर से और गैरों के शर से महफूज फरमा। ए परवरदिगार आलम इनकी नेक तमन्नाएं और नेक आरज़ुएं पूरी फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंशाल्लाह मैं हर साल इसी तरह इस प्रोग्राम को हम सब लेके चलेंगे। मैं आपसे सबसे दरख्वास्त करूंगी कि जैसे आज आप सब मेरा साथ दे रहे हैं, आइंदा साल के लिए भी हम इस प्रोग्राम को बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे आप सबके ताउन से। हर साल नहीं बल्कि हर रोज़, रमज़ान के अलावा भी ये सिलसिला रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ये अब बात मैं कारी साहब से कह रही थी कि इन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया है, कारी साहब हैं जो हमारे, तो इनसे मैंने यही कह रही थी, मैंने कहा कारी साहब ये सिलसिला हमने ख़त्म नहीं करना, इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद भी हमारा जो बरका इस्लामिक चैनल है उसको हम लेके आगे चलेंगे, तो आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका टाइम देने का। आज हमारा प्रोग्राम भी लंबा हो गया और लंबा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हो गया क्योंकि इसमें आज दुआ हुई है मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए और सब के लिए। जी नाजरीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा, दिन ब दिन माशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत अता कर रहे हैं और हमारे जो दीन इस्लाम के चाहने वाले हैं वो हमारे साथ शाना बशाना चल रहे हैं इस प्रोग्राम को लेके, रमज़ान मेहरबान को। तो आप सबसे भी यही इल्तमास है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है इस पे कमेंट्स करें, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली से शेयर करें। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों की रहनुमाई के लिए जो हमारे अलामा कारी साहब हैं सारे मिलके बताते हैं, तो ये आपके और हमारे हक़ में अच्छा प्रोग्राम होता है। अच्छी चीज़ को शेयर करना भी सदका जारिया होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये आज का भी हमारा प्रोग्राम, और रोज़ कोशिश ये है कि अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता करे और इसको बहुत अच्छा और मज़ीद हम अच्छा करें। तो जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बरका टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और न्यू टैलेंट जो है, हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे अलामा हैं, कारी साहब हैं, इनकी रहनुमाई में हम उनको आगे आगे मज़ीद उनको भी तरबियत देंगे। और वो हमसे कांटेक्ट करें, जो हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है इस पे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको हमसे भी फ़ायदा होगा। अल्लाह की ज़ात नेक कामों में फ़ायदा ही देती है, नुकसान कभी नहीं हो। अपने गज़ल शाह को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।